سورہ العنکبوت رکوع نمبر 5 تلاوت. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سورہ العنکبوت رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ. بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور اے مسلمانوں کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقہ پر مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں. اور اے محبوب یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ ان میں سے ہیں اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر. اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے. یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم. اور بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے. تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں. اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے. بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. سورہ العنکبوت رکوع نمبر 5 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے اور ان پر اترنے والے پاک کلام کو عقیدت اور محبت سے سننے والے خواتین و حضرات سورہ العنکبوت کے رکوع نمبر 5 کی جو ابتدائی آیات ہیں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے محبوب آپ تلاوت فرماؤ اس کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی ہوئی ہے. گویا قرآن کی تلاوت کرنا یہ خود قرآن کا حکم بھی ہے اور رب کریم کی چاہت بھی ہے
اور قرآن دنیا کی پہلی واحد اور وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اسے فقط پڑھا بھی جائے، سمجھ کر پڑھنا تو بڑے درجے کی بات ہے، اس کے سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے بیٹھنا بھی کئی عبادتوں سے افضل ہے، لیکن صرف اس کی تلاوت ہی کی جائے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت کہو کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، اور جس نے الف لام میم پڑھا اس کو الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ گویا قرآن کی فقط تلاوت کرو تو اس کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ تو یہ کتنے بڑی نیکیوں کے عطا کرنے کا خزانہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے اترے، اور یہ اس رب کریم کی زبان قدرت سے ادا ہوئے، اور جبریل علیہ السلام کے کانوں نے سنے، پھر جبریل علیہ السلام کی زبان امانت سے ادا ہوئے، حضور علیہ السلام نے سنے، پھر حضور کی زبان سے ادا ہوئے، صحابہ کرام نے سنے، صحابہ کرام کی زبان سے ادا ہوئے، اہل بیت اطہار نے سنے، اہل بیت اطہار کی زبان سے ادا ہوئے، اور صحابہ کی زبان سے ادا ہوئے، تابعین نے سنے، تابعین کی زبان سے ادا ہوئے، اولیاء اللہ نے سنے، اولیاء اللہ کی زبان سے نکلے تو محدثین، مفسرین، محققین، فقہاء، مفتیوں، محدثوں، علماء تک پہنچے، اور علماء کی زبان سے نکلے، ہم عوام الناس تک پہنچے۔ تو اب آپ ذرا تصور کریں، قرآن نسبتیں دیتا آ رہا ہے، وہ قرآن جو عرشوں سے چلا تو زبان قدرت کی برکات اس کے ساتھ تھیں، جب جبریل امین کی زبان سے نکلا تو روح الامین کی برکات بھی ساتھ آ گئیں، جب رسول کریم کی زبان اقدس سے نکلا تو رحمت للعالمین کی برکات بھی اس کے ساتھ آ گئیں، جب صحابہ اور اہل بیت کی زبان سے نکلا تو صحابہ اور اہل بیت کی برکات بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ تو آج جب ہمارے تک پہنچا تو اولیاء اللہ کی، فقہاء کی، محدثین کی، تبع تابعین کی، تابعین کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، رسول پاک کی، جبریل کی اور اللہ پاک کی برکات لے کر ہمیں نواز رہا ہے۔ فرمایا اس میں لوگوں کے لیے پند و نصیحت ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتا، جس بستی میں قرآن پڑھا جائے وہ اس بستی کے اوپر سے عذاب کا حکم بھی آیا ہو تو اٹھ جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی قرآن پڑھنے والا آ گیا ہے، اب اسے عذاب نہیں دینا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص پر موت کی گھڑی ہو اور اس کی جان نکل نہ رہی ہو، اور اس کے اوپر کوئی سخت، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کی زندگی کے کسی کام کی، کسی گناہ کی وجہ سے اس کی جان اٹکی ہوئی ہو، نکل رہی ہو، قرآن کا دل لے آؤ، سورہ یاسین لے آؤ، اور سورہ یاسین اس کے سامنے پڑھنے شروع کر دو، رب کریم موت کی سختی اس سے دور کر دے گا۔ ایسے اس کی جان نکل جائے گی جیسے دودھ پیتا ہوا بچہ دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور ماں اپنی چھاتی اس کے منہ سے نکال لیتی ہے۔ اگر سخت جس کے اوپر حالات ہوں، قرآن کی برکت سے اس گنہگار کے اوپر اتنا کرم ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی حضور کا ادب سینے میں رکھ کر، عقیدہ درست رکھ کے نیک بندہ جب قرآن مجید پڑھے تو پھر اس کے پڑھنے پر کتنے بڑے کرم نوازیاں اور کتنے بڑے احسانات نازل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے پند و نصیحت بھی ہے، احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں، مکارم بھی ہیں، مکارم اخلاق کی تعلیم بھی ہے۔ تو فرمایا نماز قائم کرو، اگلی آیت میں نماز قائم کرو، کیونکہ نماز کی پابندی جب کوئی کرنے لگ جاتا ہے تو نماز اس کو برے اعمال سے روکتی چلی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ بتائیں میری نماز مقبول ہے یا میری نماز ایسے ہی ٹکریں
آپ نے فرمایا تیری نماز نے تیرے اندر کی بری عادتوں کو، برے اخلاق کو کم کرنا شروع کر دیا کہ نہیں؟ پہلے تو کیسا تھا اور اب تو دیکھ، پہلی زندگی میں اور اب میں کوئی فرق آتا ہے؟ تجھے سمجھ آ رہی ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے تو اب تیرے اندر حقوق العباد کا خیال بھی ہے، حقوق اللہ کا خیال بھی ہے۔ تیری بری عادتیں اگر کم ہوتی چلی جا رہی ہیں تو سمجھ تیری نماز قبول ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر نماز پڑھ کر تیری بری عادتوں میں فرق نہیں آیا، تیرے اندر بری عادات ویسی ہی ہیں، تو پھر سمجھ کہ ابھی تیری نماز قبولیت کے راستے میں ہے۔ اس لیے نماز کو ادا کرو سچے دل سے، حضوری قلب سے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کأنک تراہ، اس طرح کھڑے ہو کہ جیسے تمہیں وہ نظر آنے والا ہے، بس ابھی اللہ کا ابھی پردہ ہٹے گا اور رب کریم سامنے آ جائے گا، اس انداز میں۔ تو جب آدمی کسی ایسے محبوب کے انتظار میں کھڑا ہو کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور محبوب سامنے آنے والا ہے، اللہ کریم تو سارے محبوبوں کا محبوب ہے، سارے معبود، ساری کائنات کے جتنے بھی اس کائنات کے اندر احترام والی شخصیات ہیں، ان کا احترام ایک طرف، اللہ پاک کا تو ادب سارے انبیاء سے بھی بڑا ادب ہے اور ساری احترام والی ہستیوں سے بھی بڑا احترام ہے، اور بے شک اللہ ہی معبود ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو اس رب کی بارگاہ میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو یہ تصور کریں کہ بس ابھی اس کا کرم ہونے والا ہے، شاید مجھ پر کرم فرمائے۔ فرمایا اگر فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، حضور نے فرمایا اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ سکو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ خیال تو کر لیا کرو کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب مجھے کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے؟ سبحان ربی العظیم کس طرح کہنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کتنے آرام سے کہنا ہے، اور مجھے یہ تصور کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو میں اپنی مرادیں بھی اس کے سامنے رکھوں، اور یہ بھی ہو کہ اور کوئی وسوسہ نہ آئے اور کوئی خیال نہ آئے، نماز کے اندر ہی دھیان رہے، نماز کے الفاظ کی طرف دھیان رہے۔ بعض خواتین اور بعض حضرات نے ہمیں یہ اپنی گزارشات پیش کی اور یہ پریشانی پیش کی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں، اور کبھی یاد نہیں رہتا کہ رکعت کون سی پڑھی ہے اور کون سی نہیں ہے، اور بہت دل اداس ہوتا ہے، اپنی نماز پر اعتماد بھی نہیں رہتا کہ کیسی پڑھی ہم نے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو ہم نے بعد فقراء کی کتابوں میں اس کا علاج پڑھا ہے۔ شیخ و شیوخ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک، اور ان کو سلسلہ حضرت شیخ سعدی کے پیر و مرشد بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں اور نماز میں اس کا دل نہ لگتا ہو، تو اس کا کام یہ ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ کا تصور کیا کرے۔ جب کوئی نماز میں خانہ کعبہ کا تصور کرے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، حجر اسود کا تصور کریں یا خانہ کعبہ کے دروازے کا تصور کریں، جسے مقام ملتزم بھی کہتے ہیں، باب خانہ کعبہ کا تصور کریں، حتیم کا تصور کریں، حجر اسود کا، مقام ابراہیم کا تصور کریں، اور یہ سوچیں کہ میں جب نماز پڑھ رہی ہوں یا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے۔ تو جب کعبے کا تصور کرو گے تو کسی قسم کا وسوسہ بھی آپ کو نہیں آئے گا، وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ کار اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ نماز کے الفاظ پر تصور کرو کہ جو زبان سے نکل رہا ہو، جو الفاظ سورہ فاتحہ ہے یا کوئی سورت ہے، ان کلمات کو اپنے خیالات میں لکھتے بھی چلے جاؤ، تصور میں وہ خیال میں وہ الفاظ بھی آتے چلے جائیں، اور کوشش کرو ان کا معنی بھی آپ کو آ جائے، تو یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ترین بات ہے۔ تو اس طرح نماز آپ کی کامل نماز ہوتی چلی جائے گی، اور یوں یہ وہ نماز ہے کہ جو آپ کو ہر قسم کی بے حیائیوں سے روکتی چلی جائے گی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب انسان نماز کے ذریعے بے حیائیوں سے رکتا ہے تو اللہ پاک جمال محبوب کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر رات کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے بستر پہ سوتا ہے، کبھی زیارت عثمان غنی ہو رہی ہے، کبھی زیارت مولا علی ہو رہی ہے، کبھی زیارت عمر فاروق ہو رہی ہے، کبھی زیارت صدیق اکبر ہو رہی ہے، کبھی غوث پاک کی زیارت، کبھی اولیاء اللہ کی، اور کبھی عالم ملائے اللہ کی زیارتیں ہوتی ہیں اور کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ مگر نمازی آدمی کو چاہیے کہ اپنی خوابیں زیادہ تر نہ بیان کرے، اور اپنی خوابوں کو زیادہ تر چھپانا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے اپنی خواب کو نہیں بیان کرنا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کے سامنے جو مذاق اڑائیں، یا اپنے دوستوں کسی اور بے تکلفی کے وقت میں اس کو اس خواب کا مذاق اڑا سکتے ہوں۔
تو ایسے دوستوں کے سامنے اپنی خواب کبھی بھی نہیں بیان کرنی چاہیے. اور ویسے بھی خواب جو ہے ہر انسان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں اور خواب جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے قابل دلیل نہیں ہے. سو اس لیے اپنی خوابوں کو زیادہ تر راز میں رکھنا چاہیے اور کسی با اعتماد نیک آدمی کو بتانا چاہیے جو دوسروں کو بھی نہ بتائے, اور وہ ایسا آدمی ہو کہ جو شریعت پر عمل کرتا ہو, اس کو خواب سنانا چاہیے. اور خواب کی تعبیر خود سے نہیں نکالنی چاہیے, اور کوئی اچھے سے اچھا خواب ہی دیکھو تو تب بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی یہ تعبیر ہے, اور برے سے برا خواب دیکھو تو تب بھی یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ میں نے بہت برا خواب دیکھا, بلکہ اچھے خواب کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے فضل فرمایا, مجھے یہ چیز دکھائی, اللہ مجھے فتنے سے بچائے. اور برا خواب دیکھو تو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے ایک عجیب خواب آیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے برے شر سے مجھے بچائے اور اس کے اچھے اثرات مجھے عطا فرمائے. اور اگر برا خواب دیکھو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دینا چاہیے اور یہ دعا کرو کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس خواب کے برے اثرات مجھ سے دور فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ, یہ شخص آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی. پڑھے اللہ کے محبوب کے ساتھ نماز تو کیسے ہوگا کہ پھر برا رہے, وقت آئے گا اس کو کچھ نہ کہو. اسی لیے اگر کوئی شخص نمازی نماز پڑھتا ہو اور اس سے کوئی برا کام ہو رہا ہو تو اس کو اس کی نماز کا تانا نہیں دینا چاہیے. اتنا بڑا نمازی بنتا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, ایسے تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہا ہے, یہ اس طرح کے یہ تانے دینے والی بات ہے, یہ شیطان کا طریقہ ہے. کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے جو نمازی ہے, اس کا بھی اس زمین کے اندر وہی بھی کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے, اس کے اندر بھی غصہ ہے, شہوت ہے اور انسانی جذبات اس کے اندر موجود ہیں, اور اس سے بھی گناہ کا صدور ممکن ہے. وہ کوئی فرشتہ نہیں ہو جاتا جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, وہ انسان ہی رہتا ہے. اور نماز پڑھنے سے وہ کوئی شیطان بھی نہیں ہو جاتا, وہ انسان ہی رہتا ہے. اور نماز پڑھنے سے وہ انسانی اور بشری خصوصیات سے کہیں بلند ہو کر کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا کہ وہ کوئی گناہ نہ کر سکے. سو اس لیے نمازی آدمی کو کسی بھی اس کی غلطی پر ڈانٹتے ہوئے اس کی نماز کا تانا دینا یہ ایک بہت برا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو کچھ دن گزرے تو وہ شخص نیک ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور اب سارے مدینے کے لوگ بتاتے تھے کہ اب یہ نیک ہو گیا ہے, اب یہ پہلے جیسا برا نہیں رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز انسان کو درست کر دیتی ہے, اس کے اندر کو بھی صاف کر دیتی ہے اور اس کی باہر کی زندگی میں بھی برکت لے آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, افضل سب اطاعتوں میں, سب نیک کاموں میں سب سے افضل ترین کام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہے اور رب کے نزدیک پاکیزہ تر ہے, نہایت بلند رتبہ ہے, تمہارے لیے سونے اور چاندی دینے سے بھی بہتر ہے اور جہاد میں لڑنے اور مارے جانے سے بھی بہتر ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے, صحابہ نے حضور سے دریافت کیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کن بندوں کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے ان کا درجہ سب سے زیادہ افضل ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا؟ حضور نے فرمایا اگر وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا اپنی تلوار سے کافروں اور مشرکین کو اتنا مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے, جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ مجاہدین سے بلند تر ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے, اور ایک قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو بری بات سے روکنا چاہ رہا ہو تو اسے بری بات سے روکنے کے لیے اللہ کا ذکر بتاؤ,
اسے کہو کہ تم برے کام چھوڑو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہ سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 45 کی ہم نے آپ کے سامنے تشریح کر دی ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 46 سے اگلا جو سارا مضمون ہے وہ آیت نمبر 51 تک اس پورے رکوع کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ اے لوگوں، اس کتاب میں، اس قرآن میں بھی شک نہ کرو، اس قرآن کی تعلیمات میں بھی شک نہ کرو۔ یہ کتاب اور یہ قرآن محبوب نے تمہارے سامنے 40 سال گزارے ہیں۔ کبھی حضور کو خط لکھتے دیکھا، کبھی تختی لکھتے دیکھا، کبھی تم نے کسی مکتب مدرسے جاتے دیکھا؟ نہیں گئے، کچھ نہیں لکھا، اور اپنے ہاتھ سے لکھتے ہی کچھ نہیں، تو اس کے باوجود تم کیوں شک کرتے ہو کہ شاید یہ گھر میں بیٹھ کر قرآن بنا لیتے ہوں گے؟ میرے محبوب کا یہ قرآن میری طرف سے اترا ہوا قرآن ہے، کتاب اس کی ہے، زبان اس کی ہے، مگر یہ کلام میرا ہے۔ یہ یاد رکھ لینا، زبان رسول کی ہے اور کلام میرا ہے۔ یہ جب بھی بولتا ہے اس کی زبان پر میں کلام جاری کرتا ہوں، اور یہ قرآن میری طرف سے اترا ہوا ہے۔ پھر آپ کے اوپر اترنے والے اس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ظالم ہوگا، جس کا دل سخت ہوگا، وہی اس کلام کے بارے میں شک کرے گا، جھگڑے کرے گا، لیکن اے محبوب ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ قرآن رحمت ہے، ایمان والوں کو سکون دیتا رہے گا۔ بے ایمان آج بھی نہیں مان رہے، نہ مانے، کل بھی نہیں مانتے تو نہ مانے، ہمیں بے ایمانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ محبوب اپنے ایمان والوں سے کہو کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں، ان کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی شاد ہو جائے گی۔